السلام علیکم، میرا نام ندا ہارون ہے۔ یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے نام بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں، اور یہ جو آپ کو پیاری سی ایک بلی نظر آ رہی ہے اس کا نام جنجر ہے۔ باقی جیسے جیسے میں ولاگز بناتی رہوں گی انشاءاللہ آپ کو مزید کوئی انٹروڈکشن یا انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہوگی ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج کا میں آئی تھنک کہ ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ولاگ ایسے ہے کہ آج میری کوئی ہیلپر جو ہے وہ گھر نہیں تھا، چھٹی پہ تھا۔ ایک ہیلپر جو 24 آورز ہوتا ہے، اور جو پارٹ ٹائم ہوتی ہیں ہیلپر وہ ان کی کسی کی ڈیتھ ہوگی تو وہ بھی نہیں آئی۔ آج بہت زیادہ بزی ڈے تھا میرا۔ یہ آپ دیکھ کے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ گھر بھی کتنا میسی ہوا تھا، اور اس کے میسی ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کل میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو جہاں پڑا ہے بس وہ ویسے ہی پڑا رہا ہے۔ اب میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے سوچا کہ میں جو ہوں کلیننگ کروں، بہت ڈیٹیل میں نہیں بھی کروں تو ایٹ لیسٹ اتنی کر لوں کہ وہ مطلب جو گھر اتنا برا یا میسی لگ رہا ہے وہ نہ لگے۔ تو بس یہاں میں نے تقریباً 1 آور کے اندر اندر ہی ساری کلیننگ کر لی تھی، کیونکہ بہت زیادہ کلیننگ نہیں تھی۔ بس ایک ہمارا لاؤنج تھا، اور جو نیچے گیسٹ روم ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر پہ نہیں تھے، تو میں اوپر، ہمارا بیڈ روم اوپر ہے تو ہم اوپر نہیں گئے، میں نیچے گیسٹ روم میں ہی سو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کلیننگ کے بعد جو ہے گھر کیسا لگ رہا ہے، اور اچھا ہی لگتا ہے گھر ہمیشہ جب صاف ہو جائے، لیکن جب آپ خود صاف کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آپ کو کچھ زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اپنی محنت ذرا تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جنجر میڈم جو ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بیوٹی کانشیس ہیں، ہماری بلی بہت زیادہ، تو ہر وقت اپنی صفائیوں میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ ایک دفعہ گھر صاف ہو گیا تھا تو مجھے تسلی ہو گئی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جو ہے وہ اپنے لیے ناشتہ بنا لوں۔ ناشتہ میں بہت زیادہ نہیں کرتی ہیوی، بس چائے کا ایک کپ، ساتھ کوئی بادام لے لیے، کبھی بوائلڈ ایگ لے لیا، کبھی کوئی کباب وغیرہ۔ میں بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں کہ بہت کوئی ہیوی ناشتے کیے جائیں۔ بس یہ میرا لائٹ سا ایک ناشتہ ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ قسم کی میں چائے پیتی ہوں، اور یہ بس کیک کا ایک سلائس تھا، اور ساتھ یہ چائے تھی۔ پھر 3 بجے تک میں نے جو ہے ایک انار جو ہے وہ نکال کے کھا لیا۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کا میسج آیا کہ میں گولف سے جب آؤں گا تو مجھے میرے لیے کچھ چیزیں بنا لیجیے گا۔ بس پھر میرے پاس جو گھر میں اویلیبل تھا، یہ فروٹ بھی آپ کو پتہ ہے سردیوں میں اتنی آپشنس نہیں ہوتی ہیں، تو میں نے خیر اس کے جو ہے اس سے جو ہے نا فروٹ چاٹ بنا لی۔ اور فروٹ چاٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتی ہے، مطلب میں نے اس میں صرف چینی ڈالی ہے، چاٹ مسالہ اور جوس۔ اگر آپ کو تھوڑی کھٹی پسند ہے تو اس میں آپ لوگ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ املی کی چٹنی ایڈ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے فرینکلی املی کی چٹنی فروٹ چاٹ میں اچھی نہیں لگتی بالکل بھی۔ بس یہاں پہ میری فروٹ چاٹ تیار ہو رہی تھی، ساتھ ہی میں نے پکوڑوں کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، اس کی بھی میں کٹنگ کر رہی تھی، اور فل قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ افراتفری مچی سی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ آنے والے تھے اور کام زیادہ تھا۔ اور میرے ہسبینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چائے میں ذرا کوئی بھرپور قسم کی چائے ہو، نارمل بھی کھانا بھی ہو تو 2-3 ڈشز تو کم از کم ہو۔ یہ ایک تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے کہ پھر اور جب آپ کے پاس ہیلپرز نہ ہو تو پھر تو اور زیادہ۔ خیر یہاں پہ پکوڑوں کا میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں۔ میں پکوڑے بنا رہی تھی، اس میں تقریباً 3 آلو لیے تھے، 2 پیاز، اور ایک ٹوکری بھر کے پالک۔ آپ کو پتہ ہے پالک سکڑ جاتی ہے، اس ٹائم پہ زیادہ لگتی ہے۔ تو یہ کچھ مسالے ہیں، اس میں نمک ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ہے، ثابت زیرہ ہے، ثابت خشک دھنیا ہے، آپ اسے دھڑدھڑا سا کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، پسا ہوا خیر اس میں اچھا نہیں لگتا یہ، لیکن اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے۔ آپ گرم مسالہ، چاٹ مسالہ ڈال کے، ہر ایک کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے، لیکن میں اپنے پکوڑوں کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ڈالتی ہوں بالکل بھی۔ میں ان کو مطلب مکس کر کے 15-20 منٹ کے لیے بس رکھوں گی، اور یہ اتنا اچھا سا اس کا بیٹر میں آ کے آپ کو دکھاؤں گی، بغیر پانی کے تیار ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی میں بیسن بہت کم رکھتی ہوں، اور میں وہ لوگ جن کو پکوڑے کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں بہت ہیوینس ہو گئی ہے یا پیٹ بہت بھرا بھرا سا ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ بیسن جو ہے وہ پکوڑوں میں بہت کم ڈالیں، مطلب آپ پکوڑوں میں بس اتنا بیسن ڈالیں کہ آپ کے پکوڑوں میں جتنی بھی سبزی ہیں وہ آپس میں مطلب جو ہے نا وہ بائنڈ ہو سکیں۔ بہت زیادہ جو ہے نا بیسن بھر بھر کے ڈالیں، اور پھر پکوڑے جب آپ کھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے موسٹلی جیسے بازاروں سے بھی اکثر ایسے ملتے ہیں، ایسے لگتا ہے بس آپ بیسن ہی فرائی کر کے کھا رہے ہیں،
اور جو بہت زیادہ بیسن والے پکوڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا آئلی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیسن جو ہے وہ زیادہ آئل جو ہے نا وہ اپنے وہ جو ہے نا اس میں چلا جاتا ہے. تو بہتر ہے آپ اتنا ہی ڈالیں جتنا جس میں آپ کی سبزیاں آپ کو لگے. شروع میں شاید آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوگا کہ بہت ڈرائی ہیں اور کیسے اسٹک ہوں گے آپس میں، جو بائنڈنگ کیسے ہوگی. تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ 15-20 منٹ بعد جو ہے یہ کتنے پرفیکٹ سے ایک بیٹر تیار ہو گیا تھا. یہ خود ہی سے بغیر پانی کے ہی جو ہے، کیونکہ سبزیاں اپنا پانی چھوڑتی ہیں وہی کافی ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ پکوڑے جو ہیں وہ میں ایئر فرائر میں بنا لیتی ہوں، اس میں اور کم آئل کا استعمال ہوگا تو وہ ذرا تھوڑے لائٹ جو ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر آپ ڈائٹ کانشیس ہیں، ویسے ہم پاکستانی سبھی کہتے ہیں ڈائٹ کانشیس ہیں، پر ہم بدتریزی کر ہی لیتے ہیں. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اینی ہاؤ یہاں پہ میں یہ پکوڑے بنا رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے کچھ پکوڑے جو ہیں وہ اس میں بھی بنائے تھے کڑھائی کے اندر. آگے فردر میں آپ کو جیسے سے میرے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک کنیکشن بلٹ ہوتا جائے گا تو کچھ چیزیں جو میں اچھی بناتی ہوں، کوکنگ میری کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری فیملی کو، میرے ان لاز میں بھی سب کو بہت پسند ہے، تو ان کی ریسیپیز میں آپ سے ضرور شیئر کیا کروں گی. اور کہیں پہ بھی جو جاؤں گی یا کسی چیز کا کہ ریویو جو مجھے لگے گا کہ میں اس میں بہتر ایڈوائز کر سکتی ہوں اور میں شیور ہوں گی، ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر آپ کو ایک اپنا فیڈ بیک ہے وہ بھی انشاءاللہ دیا کروں گی. تو بس یہاں پہ تیاری ہو رہی تھی، مجھے خود بھی تیار ہونا تھا، پکوڑے بن رہے تھے، ایک میں نے ریپ بھی بنانا تھا. آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا چیز اور چکن میرے پاس میرینیٹڈ پڑا ہوا تھا، تو ٹورٹیلا ریپ کے اندر اس کے اندر اگر آپ پیزا ساس لگا کے اور اس کی تھوڑی سی اندر چیز رکھ دیں، ایک اور بریڈ اوپر ایک اور ٹورٹیلا ریپ رکھ دیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی چیز لگا لیں، تو وہ آپس میں بائنڈ بھی ہو جاتا ہے، اسٹک جیسے آلو کا پراٹھا ہوتا ہے، اور اوپر سے چیز کی جیسے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے. تو میں نارملی چکن میرینیٹ کر کے اس طرح رکھتی ہوں تاکہ اس طرح کی ہی ارجنٹ جو چیزیں ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں تیار ہو جائیں. لیکن یہ شکر ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے جو ہے میں نے ان کے لیے سب چیزیں بنا لی تھی، کیونکہ جب وہ اس طرح میسج کرتے ہیں کہ کچھ بنا لیں یا میں اتنے بجے آؤں گا اور یہ وہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے. سو میں کوشش کرتی ہوں کہ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل لیٹ نہ ہوں. جب وہ آئیں تو فوری جو ہے نا وہ چائے ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور گولف سے آنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ویسے اس میں اتنی واک ہوتی ہے کہ ویسے ہی اچھے خاصے بندے کو بھی بھوک لگ جاتی ہے. خیر اینی ہاؤ یہ میرے پکوڑے کڑھائی والے بھی تیار ہو گئے ہیں اور ایئر فرائر والے بھی تیار ہو گئے ہیں. سو اب بس میں اپنی جو ہے نا وہ چائے لگاؤں گی. فروٹ چاٹ میں نے پہلے ہی بنا لی تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ سب چیزیں رکھ کے تو اس میں کبھی کمرے میں بھی جا رہی تھی تیار ہونے کے لیے، کہ کپڑے چینج کرنے تھے میں نے، اور پھر مجھے لگا کہ تھوڑا سا فریش ہو جانا چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا سر درد کی وجہ سے میں اور کاموں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی. تو وہ بھی سارے کام ہو گئے. یہ ہماری اچھی سی چائے زبردستی بن گئی تھی، اس میں بہت ساری وہ آپ کو ریپ بھی نظر آ رہا ہوگا. پھر میں نے ڈنر کی تیاری شروع کر دی اور ہم نے تھوڑا سا لیٹ ڈنر کیا. تو بس یہ تھا میری آج کی ساری روٹین. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملوں گی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گی کہ ہر دفعہ کچھ نیا ہو آپ لوگوں کے لیے. اور یہ یہاں پہ اسٹیکس بن رہے ہیں جو میں نے بنائے تھے اپنے ڈنر کے لیے. تو آپ لوگ جو ہیں مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا. میں نے بہت شوق سے یہ چینل بنایا ہے، میرے پاس مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا ٹائم ہے اور مجھے گھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. سو میں خود بھی لوگوں کے ولاگس بہت شوق سے دیکھتی تھی، تو پھر مجھے لگا کہ وائی ناٹ کہ میں خود بھی یہ کام کروں، اور میں کر بھی سکتی تھی. تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ ولاگنگ سٹارٹ کی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی مجھے اس میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اچھا رسپانس ہوگا تو میرے میں جو ہے وہ انکریجمنٹ بھی ہوگی کہ میں آگے سے آگے ولاگس بناؤں. تو اور ہمت میں بھی رکھوں گی. آپ لوگوں کو بھی کوئی چیز بری لگے تو اس کو درگزر کیجیے گا. اور انشاءاللہ جو ہے میں جلد ہی آپ سے، اور میں کوشش کیا کروں گی کہ روز ایک ولاگ جو ہے نا اپلوڈ کیا کروں، تاکہ جو ہے سٹارٹ میں مجھے کچھ آئیڈیا بھی ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی چیز ولاگ میں مجھے بھی آپ لوگ بھی گائیڈ کیجیے گا، آپ کو لگے کہ کوئی امپروومنٹ ایریا ہے، کیونکہ میں کوئی ایکسپرٹ ولاگر تو ہوں نہیں. تو ایسے آپ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، تو ہوپ فلی میں بھی سیکھ لوں گی.
لیکن وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کی جو ایک سپورٹ ہے، مورل جو ہے، وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس میں. اس مورل سپورٹ کے ساتھ ہی جو ہے آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا ڈنر تیار ہو گیا تھا، بس میں نے اس کی پکچر لی ہے. خیر مجھے آپ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو ہے نا آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور کوشش کروں گی کہ اس میں کچھ ڈفرینٹ اور اچھی چیز آپ کے لیے لے کے آؤں. اللہ حافظ.